درس قرآن کا 22واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول قرآن پاک کی تھوڑی سی سیر کیجیے۔ سورہ العصر میں فرمایا، ادھر بھی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ ان الانسان، ادھر نماز عصر بھی مراد ہے، ترجمہ اور زمانے کی بھی ہے قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ بیچ نقصان میں ہے۔ آگے فرمایا تیسری آیت میں، مگر وہ لوگ نہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ساتھ وعاملوا الصالحات، اور عمل کی بھی کیے صالح، نیک اور اچھے۔ کون سے اچھے؟ جو قرآن پاک سے ہے اور حدیث سے ملیں، اور تیسرا جو ہے واعظ و نصیحت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ بھی نصیحت کریں تو ان کو بھی جو ہے حق بات کی، ان کو جو نصیحت کریں وہ بھی جو ہے ماننی چاہیے۔ نیک عمل، صالح جو ہے، یہ تمام جو ہے مراد ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو ہے نیک عمل میں یہ بھی شامل ہے، ہمارے بھی نیک عمل میں جو ہے بتانے والے جو ہے انہیں بھی جو ہے وَتَوَاصَوْا کہ وہ حق بات کی نصیحت کرتے رہیں، یہ بھی عمل میں شامل ہے، نیک عمل میں۔ اور جو قرآن پڑھ کے اور قرآن و حدیث اور جو بتانے والے ہوں ان پر جو ہے حق بات کی جو بتائیں وہ نصیحت پر عمل کرنے والے، ان کے لیے بھی یہ نیک عمل ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جو جانے قرآن پاک کو، کچھ حدیث کو جانے، تو ان پہ لاگو ہے، فرض ہے کہ وہ دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرتے رہیں، یہ ان کے بھی نیک اعمال میں شامل ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس میں جو مصیبتیں آئیں، جو مشقتیں اٹھانے پڑے تو وہ جو ہے صبر سے کام لے اور انہیں صبر کی تلقین کرتا رہے۔ تو یہ بہت آیت جو صورت ہے سبق موضوع ہے ہمارے لیے، کہ اس میں قسم ہے، عصر کی قسم کھائی گئی ہے نماز کی، کہ جس نے عصر کی نماز جو ہے قضا کر لی اس کا تو مال و متاع ہی جو ہے ہو گیا خراب۔ تو جو ہے نماز عصر جو ہے اسے افضل وقت میں ادا کر لینا چاہیے۔ حق سے مراد توحید و رسالت پر ایمان، شریعت کے عائد کردہ احکام اور منع کردہ احکام سے اجتناب ہے، یعنی راہ حق میں پیش آنے والی دشواریوں اور مصیبتوں سے حوصلہ نہ ہارنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کسی کو جو ہے حق بات بتانا، اللہ تعالیٰ نے کہا حق بات کی نصیحت کرتے رہیں، تو لیکن جو نیک جو ہوں گے، ایمان لا کر نیکوکار ہوں گے، وہ تو حق بات کی نصیحت
پکڑ لیں گے جو کی جائے گی انہیں، تو لیکن جو بدبخت لوگ ہیں وہ اس سے کنارہ کشی کریں گے۔ کیوں قرآن پاک سے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ یہ تو قرآن پاک کے الفاظ بتائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اپنے طور سے باتیں بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ بدبخت کا مظاہرہ جو ہے کرنا، یہ بہت ہی جو ہے درجات کم کر دیتی ہے، رتبے گھٹا دیتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرمان بتائے جا رہے ہوں تو حق کی بات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جاری رکھیں حق کی بات بتانا، تو ہم رک جائیں آپ کا عمل دیکھ کر کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں، تو اللہ کی باتیں ہم قطعاً نہیں چھوڑیں گے قیامت تک، جب تک ہماری جاتی ہے ہم حق بات بتاتے رہیں گے آپ کو، آپ بدبختی کا مظاہرہ کرتے رہیں اور ہم صبر سے حق بات بتا کر جو ہے صبر کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بدبختی تباہ دکھائی جائے ادھر دکھائی جاتی ہے جدھر کوئی اپنی بات بتاتے ہیں۔ بدبختی کیوں کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ یہ قرآن پاک کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اسے خوش دلی سے جو ہے سنیے، فراح دلی سے سنیے اور اس پہ عمل کیجیے، یہی ہمارا کام ہے۔ ہم جو قرآن میں پڑھیں، جو سنیں، اس پر جو احکام اللہ تعالیٰ نے بتایا خوش دلی سے، فراح دلی سے انہیں قبول کیجیے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں، تو ان پر ہمیں جو ہے نیک بختی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو انہیں اپنانا چاہیے۔ تلک الرسل، یہ پیغمبر ہیں، فضلنا، بڑائی بیان کرتے ہیں ہم، بعض ہم بعض ان کے کی، علی بعض ان اوپر بعض کے، منہم ان میں سے، من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، اور رفع اور بلند کیا، بعض ہم بعض ان کے کو، درجات درجوں میں، وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ بیٹے مریم کے کو نشانیاں ظاہر، وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اس کو، بروح القدس ساتھ روح پاک کے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ نہ لڑتے وہ لوگ، من بعد پیچھے اس کے، ما جاءتہم البینات جو آئی ان کے پاس نشانیاں ظاہر، ولیکن اختلاف اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے، فمنہم پس بعض ان میں سے، من آمن وہ ہے جو ایمان لایا، ومنہم اور بعض ان میں سے وہ ہیں، من کفر جو کافر ہوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلُوا نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس چیز سے، رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل پہلے اس سے، ان یاتی یہ کہ آوے، یوم اللہ وہ دن یعنی قیامت کا دن، لا بیع فیہ نہ سوداگری ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگی بیچ اس کے، ولا حلۃ اور نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعت اور نہ سفارش ہوگی، والکافرون من الظالمین اور کافر وہی ہیں ظالموں میں سے۔ تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں۔
فرمایا یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کو بعض پیغمبروں پر فضیلت دی، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ٹھہرے۔ انہوں نے اللہ کلیم اللہ انہیں اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، باتیں کی پردے میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دیکھوں، تو فیس ٹو فیس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ اگر قائم رہ سکا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو ابھی ایک ہی تجلی ہوئی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا تجلی سے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی زیرو کو جو ہے پیغمبر ہوں یا کوئی بھی ہو تو اسے جو ہے طاقت ہی نہیں دی۔ قیامت والے دن ایسی آنکھوں کو طاقت دیں گے جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو وہ قوت دیں گے ہمیں قیامت والے دن، اس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل ہیں۔ جبریل امین سے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت دی اور کھلی نشانیاں دی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ نے چاہا کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہو۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو یہ پھوٹ لوگوں میں نہ پڑتی، لیکن ہر کام مصلحت الہی سے ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، ایمان والو، جن لوگوں کو ہم نے رزق کی کشائش دے رکھی ہے ان پر فرض ہے کہ مستحق لوگوں پر خرچ کرے اپنے مال، اس سے قبل کہ ان کو موت آ جائے۔ موت کے بعد قیامت کا دن ہوگا، اس دن کوئی سوداگری خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر کون لوگ کہتے ہیں کہ ولی ہماری سفارش کریں گے اور ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ تک جو ہے پہنچنے کی سیڑھی ہیں؟ تو یہ الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم ماننے کے لوگوں کے ماننے ہیں، ہم نے تو اللہ کے ہی الفاظ ماننے ہیں، کیونکہ اسی کی سچائی مانیں گے تو ہماری زندگیاں جو ہے آسانیاں ہوں گی اور کامیابیوں سے منور ہوں گی۔ تو اسی کی دوستی جو ہے مانے اللہ تعالیٰ کی ہوئی، ولی والا نصیر، اور جو ہے سفارش صرف اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے سے اے پیارے پیغمبر سر اٹھا اور بیان کر اپنا جو ہے نظریہ بیان کر۔ تو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس سفارش قبول کی جائے گی۔ اور سب نبی تو جب جس کے پاس بھی جائیں گے سفارش کے لیے گناہ گار لوگ، تو وہ پیغمبر کہیں گے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے وہ کام کیا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، یہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی۔ جو تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، انہوں نے جو ہے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی جو ہے کسی بھی حکم سے سرتابی نہیں کی، تو انہی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ الفاظ جو ہیں میرے اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ دیکھیں کوئی دوستی کام نہ آئے گی، نہ سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو آپ تک بیان کر رہی ہوں، اور وہ جو صبح واضح نصیحت بھی کی ہے قرآن پاک کی، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، کہ یہ صبر کے ساتھ حق بات کی تلقین جاری رکھیے۔ تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گی اور جو ہے اپنا جو ہے اثر دکھائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری غریبی کا نظام اس لیے بنایا، امیر طبقہ غریب طبقے کا خیال رکھے، مال خرچ کرے۔ من ذا الذی یقرض اللہ فرما کر لوگوں کو مزید تعلیم فرمائی کہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں پر اپنا مال و اسباب خرچ کرنا قرض نے حسنہ جو ہے ٹھہرایا، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حسنہ قرضہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ دگنا کر کے چگنا کر کے نیتوں کے مطابق جو ہے اس کا جو ہے ثواب دیا جائے گا۔ جو غریبوں، یتیموں اور محتاجوں پر اپنا مال خرچ کرے گا تو نیتوں کے مطابق اس نے خوش دلی سے
کسی کو جو ہے نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا چگنا اس کے نیتوں کے مطابق ثواب دیں گے۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ انسان نے اپنا مال و اسباب چھوڑ کر اکیلا دنیا سے جانا ہے، لہٰذا آخرت میں نجات کے لیے صدقہ خیرات کو وسیلہ بناؤ۔ برائی کے خلاف نیک عمل کرنا جہاد ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی تعاون کرو نیکی اور تقوی پر اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی پر۔ ناچ گانے والے قرآن اور جو ہے اس کی قدر کیا جانے، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اوپر کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات دین میں تسلی دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا آخرت سوار دے، اللہ دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ دنیا اور آخرت بہترین بنا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ عافیت والی صحت دے دے، اللہ عافیت والی صحت دے دے، اللہ عافیت والی تندرستی دے دے، اللہ عافیت والی شفا عنایت فرما، اللہ عافیت والی صحت دے، اللہ خیر و برکت والی صحت دے، اللہ خیر و برکت والی تندرستیاں دے، اللہ خیر و برکت والی شفائیں دے، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ مریضوں کو عافیت والی اللہ صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں شفائیں دے دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ عافیت والیاں صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ ہمیں اور تمام ایمان والوں کو اور اللہ ہمارے عزیز و قارب کو اللہ خیر و برکت والی عافیت والی صحت دے، اللہ خیر و برکت والی خوشیاں راحتاں دے، اللہ خیر و برکت والی خوشیاں راحتاں دے، اللہ خیر و برکت والی خوشیوں راحتیں دے، اللہ عافیت والی صحتیں دے، اللہ رحم فرما دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللہ ہر برکت والیاں روزیاں دے دے اللہ، تیری مخلوق پریشان ہے پیاری اللہ اللہ ہر برکت والیاں روزیاں دے دے اللہ، اپنی جناب اللہ سے غیب کے خزانوں سے ہر برکت والیاں روزیاں عنایت فرما اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ، بے روزگاروں کو اللہ غیب سے سبب پیدا کر دے روزگار کے، اللہ غیب سے سبب پیدا کر دے روزگار کے اللہ، تو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ، خیر و برکت والا رزق دے، عافیت والا رزق دے اللہ، سکون والا رزق دے، خیر و برکت والی عافیت والیاں زندگیاں دے اللہ، خیر و برکت والی عافیت والیاں اللہ، سکون والیاں اللہ حیاتیاں دے اللہ، تو ہم پر اپنا کرم فرما اللہ، غیب سے خزانوں سے اللہ عنایت فرما اللہ، غیب کے خزانوں سے عنایت فرما واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین اللہ، اچھے اچھے کھانوں کا بہترین رزق دے اللہ، اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے اللہ، اچھے اچھے کھانوں کا بہترین کھانوں کا کثرت سے رزق دے اللہ، بہترین پہناوے کثرت سے دے، بہترین پوشاکیں کثرت سے دے، بہترین پوشاکیں کثرت سے دینا اللہ، بہترین پھلوں کا کثرت سے رزق دینا اللہ، بہترین پھلوں کا کثرت سے رزق دینا اللہ، اچھے اچھے پھلوں کا کثرت سے رزق دینا اللہ، تو ہمیں معاف فرما اللہ، تو ہمیں پر اپنا کرم فرما اللہ، ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے اللہ، ہمیں اپنے خاص کرم سے نوازے اللہ، ہمیں اپنے بڑے کرم فضل سے نوازے اللہ، اپنے بڑے فضل سے نوازے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، انہوں نے ہمارے چھوٹے ہوتے ہم پہ شفقت سے ہمیں پالا اللہ، ان پہ اپنا رحم فرمانا اللہ، تو ان پہ رحم فرمانا اللہ، تو ہم پر اپنا کرم فرما اللہ، تمام مسلمانوں کو بخش دے اللہ، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما جو وفات پا چکے ہیں اللہ، ہمارے عزیز و قارب بھی جو وفات پا چکے ہیں اللہ، انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ، قبریں اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا اللہ، کہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے اللہ، مَإِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا، اللہم إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا، اللہم إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللہ، عزت و وقار کی زندگی دینا، عزت وقار کی زندگی دینا اللہ، اچھی زندگی گزار کے اللہ عزت وقار کی موت دینا، اور جاتے ہی اللہ ڈر لگتا ہے قبر سے اللہ، تو اللہ جاتے ہی جنت کے باغوں میں سے ہمارے بھی قبر باغیچہ بنا دینا اللہ، ہماری بھی قبر
جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنا دینا۔ اللہ تو رحم فرما، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پردیسیوں پہ اپنا رحم فرمانا، اللہ پردیسیوں کو تو حفاظتوں میں رکھنا، اللہ پردیسیوں کی تو مدد کرنا، اللہ ولی و نصیر پردیس میں بن جانا، قدم قدم پہ آسانیاں اور کامیابیاں کرنا، اللہ تم قائم دائم رکھنا، کاروبار قائم دائم رکھنا، برکت ڈالنا، اللہ برکت ڈالنا، اللہ تم صحت و تندرستیاں دینا، اللہ صحت و تندرستیاں دینا، تم حفاظتوں میں رکھنا، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما۔ اللہ بچیوں کے رشتے نہیں، والدین پریشان ہیں، اللہ ان کے نیک رشتے لیا، ان کے گھر ٹرا کے نیک رشتے لیا، اللہ تو ان کے غیر سے سبب پیدا کر دے، یا مسبب الاسباب بن کے غیر سے سبب پیدا کر دے، اللہ ان کے رشتوں کو بے لادوں کو صلی اللہ سے نواز، اللہ تو رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، پاکستان کی تو فضل فرما، اسے خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ اسے خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ خوشحال پاکستان بنا دے، اللہ یہ اسلامی ریاست بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا، اللہ اسے ادا کرنے کے لیے دوپٹے کی ضرورت ہے، اللہ ہم بدبختی میں شامل ہو گئے ہیں، مندروں والوں کے ہم نے طور طریقے اپنا لیے، آپ نے اسلامی کلچر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عطا کیا تھا، وہ اللہ ہم نے اپنے دوپٹے نوچ کے پھینک دیے ہیں، پستی میں جا گرے ہیں، اللہ ہمیں اب پستی سے واپس اپنی اسلامی ریاست میں لٹا، ہمیں اپنی اسلامی ریاست میں لٹا، دوپٹہ اوڑھنے والیاں بنا، اللہ دوپٹے اوڑھنے والیاں بنا، اللہ داڑھی رکھنے والے مرد بنا، کوکے بالیاں اتارنے والے اور داڑیاں رکھنے والے اللہ اسلامی نوجوان بنا، اسلامی خاتون بنا، اللہ ہمیں پاکیزہ اسلامی مرد و خواتین میں شامل فرما، اللہ اسلامی ریاست کا مکمل نمونہ بنا، اللہ اسلامی ریاست کا ابھی تک مجھے یاد ہے نقشہ، اللہ ترکی سے آئی تھی ان کی مسز، اللہ انہوں نے پردے میں اپنا حجاب سے اپنا سارا ڈھکا ہوا تھا، سر ڈھکا ہوا تھا حجاب میں، اتنی معزز اور پاکیزہ لگ رہی تھی رانی اول خاتون، اور ہماری جو مسز تھیں شاید گیلانی کیا نام ہے ان کا، وہ وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کے، تو وہ ان کی مسز جو ہے بہرحال گلے میں ہی دوپٹہ اوڑھے جو ہے کیا لگ رہی تھی، دوپٹہ گلے میں اوڑھے تو لیکن جو ہے معزز لگ رہی تھی، پاکیزہ لگ رہی تھی، خوبصورتی میں اضافہ ان کے حجاب کر رہا تھا، معزز لگ رہی تھی، پاکیزہ موتیوں سے نکالی ہوئی جیسے حوریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، پوری حور لگ رہی تھی، اللہ انہیں کیوں نہیں آتا کہ ہم تو اتنی پاکیزگی ہم چھوڑ کے، خوبصورتی چھوڑ کے، ایمان چھوڑ کے ہم کیسی بدبختی والی زندگی جو ہے مندروں والی اڑائی ہوئی ہے، اللہ ہمیں ایسی ہی پاکیزہ اور جو ہے خوبصورتی سروں میں اوڑھنے والیاں بنا، اللہ تو رحم فرما ہمارے حالوں پہ، اللہ تو رحم فرمانا ہمارے حالوں پہ، رحم فرمانا تو راہ کام اللہ کی ہم عدولی کے مستحق ہو رہے ہیں، اللہ تو نے تو فرمانے اللہ ہی ہے کہ اپنی جو ہے بڑی بڑی چادریں اوڑھ لو اور سینے ڈھک لو اپنے جو ہے دوپٹوں سے، اللہ یہ کیوں نہیں اس کام تیرا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تیری جو اطاعت میں یہ کیوں نہیں اپنی زندگی ڈال رہی ہیں، اللہ انہیں اپنی زندگی تیری اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ ہمیں کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ ہمیں کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ تو ہمارا ولی اور نصیر بن جا، اللہ تو ہماری زندگی کا ولی اور نصیر بن جا، ہمیں قدم قدم پہ کامیابی اور کامرانیاں آسانیاں دینا،
ہمیں قدم قدم پہ کامیابی آسانیاں دینا۔ اللہ تو رحم فرما، تو ہمارا رہبر بن جا۔ اللہ تو ہمیں کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا۔ اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا۔ اللہ تو نظر بد سے بچانا، اللہ تو نظر بد سے بچانا۔ خیر و برکت والیاں اللہ زندگیاں دینا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، بد نظر سے بچا کے۔ اللہ حسد کو حسد سے بچانا، اللہ حسد کو حسد سے بچانا۔ اللہ کیوں حسد کیا جاتا ہے؟ اپنی زندگیاں، اپنے طور طریقے، اپنے کاروبار ہیں۔ اللہ تو حسد سے بچانا، اللہ تو حسد سے بچانا، حسد کے حسد سے بچانا۔ اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا زندگی میں، اپنا محتاج رکھنا، اللہ اپنا محتاج رکھنا۔ اللہ تیری محتاجی اچھی چیز ہے، اللہ ہر و برکت والیاں زندگیاں دینا، اللہ ہر و برکت والیاں زندگیاں دینا، ہر و برکت والی شفائیں دینا، ہر و برکت والی تندرستیاں دینا، عافیت والیاں تندرستیاں دینا، عافیت والی شفا دینا، عافیت والیاں زندگیاں دینا، سکون و عافیت والیاں زندگیاں دینا، خیر و برکت والیاں زندگیاں دینا، اللہ خیر و سلامتی والیاں زندگیاں دینا، اللہ خیر و سلامتی والیاں زندگیاں دینا، اللہ خیر و سلامتی والیاں زندگیاں دینا۔ اللہ تو رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے۔ اللہ تو رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ، اللہ تو رحم فرما ہمارے حالوں پہ۔ اللہ تو یا ارحم الراحمین ہے، اللہ تو یا ارحم الراحمین ہے، اللہ تو یا ارحم الراحمین ہے۔ اللہ مسلمان کی عمارت، اسلامی عمارت جو ہے ایک جسم کی مانند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فلسطین تکلیف میں ہے، لیکن وہ اپنی جو ہے تکلیف اکیلے ہی جی رہا ہے۔ اللہ تو ان کا ساتھی بن جا، تو ان کا مددگار بن جا، چاہتے ہیں تو کامیابیاں ہی اللہ تو انہیں اللہ رحم فرما دے، ان کے حالوں پہ، ان کے بچوں پہ، اللہ ان کے عمر رسیدہ لوگوں پہ تو رحم فرما، اللہ انہیں سکون و عزت والیاں زندگیاں دے۔ اللہ تو مجاہدین کی تو حفاظت فرما، اللہ تو مجاہدین کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاد کے راستے پہ چلے ہیں تو یہ راستے کا اللہ راستہ، لیکن اکیلے پھنس رہے ہیں، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اللہ متحد ہو کر، اسلام کا حکم ہے متحد ہو کر جہاد کرو۔ اللہ تو ان کا مدد کر، اللہ تو ان کی مدد کر، اللہ تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ سلطان ایوبی نے اللہ اس کو آزاد کروایا تھا، اللہ کوئی ایسا ہی جذبہ پیدا کرنے والا پھر پیدا کر دے، اللہ تو اس مسجد کو آزاد کروانے والا پیدا کر دے، اللہ تو اس مسجد کو آزاد کرنے والا پھر پیدا کر دے، اللہ تو حفاظت فرما مسجد اقصیٰ کی، تو حفاظت فرما، تو ہم پہ رحم فرما، اللہ رحم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا الله محمد رسول الله۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول